الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ پچھلے بیان میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک سرکش آدمی قارون کا تذکرہ سنا۔ سابقہ بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ قارون جناب موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، توریت کا بہترین قاری تھا، عبادت گزار، ملنسار، خوش اخلاق اور دیگر کئی خوبیوں کا حامل تھا۔ پہلے وہ بہت مفلس تھا، غریب تھا، لیکن پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیمیا گری کا علم سیکھا اور مختلف کیمیاوی اجزاء کو ملا کر اس نے سونا اور چاندی بنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اتنا سونا چاندی اس کے پاس جمع ہو گیا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ قارون کو ہم نے اتنے خزانے عطا فرمائے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت پر بھی بھاری تھیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پر یا 70 خچروں کے اوپر لادی جاتی تھی۔ جب اس کے پاس مال آیا تو اب اس کا انداز بدل گیا، جہاں عاجزی تھی تکبر آ گیا، اخلاق کی جگہ بد اخلاقی آ گئی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے بد سلوکی پہ اتر آیا، اور فخر و تکبر کے ساتھ بازار سے گزرتا، اور دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بغض بھی رکھتا، چونکہ مال تھا اور تکبر کی وجہ سے وہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگا۔ قوم کے لوگوں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، اس طرح فخر و تکبر کرنا، اپنے مال کی نمود و نمائش کرنا، لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو تکبر نہ کر۔ تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ نے تجھے مال عطا فرمایا ہے، اس مال کے ذریعے تو اپنی آخرت کو بہتر بنا، دنیا میں بھی اس مال سے فائدہ ضرور اٹھا، لیکن اللہ نے جو تجھے احسان کیا ہے تجھ پر، تو لوگوں پر احسان کیا کر۔ بہرحال قارون جو ہے وہ لوگوں کی بات اس نے نہ مانی اور کہنے لگا یہ تو میرے علم کا کرشمہ ہے، یہ سارا کچھ میں نے اپنے علم کے زور پہ حاصل کیا ہے۔ یعنی رب کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے اور اس کی نعمت کا احسان ماننے کی بجائے اس نے اسے اپنی ہی جو ہے وہ ذات کا کارنامہ قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بالآخر لوگ جس وقت اس کو دیکھتے تو اس پہ بڑا رشک کرتے اور کہتے کہ قارون کتنے نصیبوں والا ہے، اس کو جو ملا ہے ہمیں بھی ایسا ملتا۔ لیکن قوم کے جو لوگ سمجھدار تھے وہ کہنے لگے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نیکوکاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ثواب رکھا ہے وہ قارون کے اس دھن دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قارون کو سمجھاتے اور اسے بڑے اچھے انداز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی رہنمائی کرتے، لیکن یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بغض رکھتا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات بخشی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کی قربانیوں کا جو سارا انتظام تھا وہ اپنے بھائی ہارون کے سپرد کر دیا۔ تو قارون اس بات پہ اعتراض کرنے لگا، کہنے لگا کہ نبوت کی سرداری بھی آپ کے پاس ہے اور لوگوں کی قربانیاں جمع کرنے کا منصب یہ بھی آپ نے اپنے گھر ہی رکھ لیا ہے، پھر مجھے کیا ملا، حالانکہ میں بھی قرآن توریت کا بہترین قاری ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، تو میں نے یہ منصب حضرت ہارون علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن قارون دل ہی دل میں اس میں بغض رکھتا اور کہتا کہ یہ کیسے آپ نے فیصلہ کر لیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ ہارون میرا بھائی واقعی اس منصب کے اہل ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سارے بڑے بڑے سردار سے جو بنی اسرائیل کے وہ اپنی اپنی لاٹھیاں رات جمع کریں اور تمہیں دکھایا جائے گا کہ ہارون علیہ السلام وہ سب سے کس لحاظ سے افضل ہے۔
چنانچہ سب سرداروں نے اپنی اپنی لاٹھیاں ایک جگہ اکٹھی کیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب ان لاٹھیوں کا پہرا دو۔ رات جب گزری تو سب کی لاٹھیاں ویسی کی ویسی رہیں، لیکن حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ سر سبز و شاداب ہو گئی، اس پہ شاخیں نکل آئیں، تازہ جو ہے وہ پتے ہرے بھرے نکل آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی ہارون کے اس عصا کو، ان کی چھڑی کو دوبارہ سے سر سبز و شاداب کر دیا۔ بہرحال قارون نے اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام کا جادو کہنا شروع کر دیا، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتے۔ آخر کار وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے توریت میں یہ حکم نازل ہوا کہ لوگ مالدار اپنے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اللہ کا پیغام سنایا تو قارون کہنے لگا کہ یہ تو ٹیکس ہے اور تاوان ہے، میں یہ ٹیکس نہیں دوں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو مانو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ لیکن قارون نہ مانا اور الٹا جناب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرنے لگا۔ چنانچہ اس نے ایک بدکار عورت کو لالچ دیا، اسے کہنے لگا کہ میں تجھے 1000 سونے کے سکے دوں گا، 1000 دینار دوں گا، بس تم نے یہ کرنا ہے کہ کل جس وقت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے واضح و نصیحت کریں، ان کے سامنے خطاب کریں، تو تم نے اس وقت سارے لوگوں کی موجودگی پر موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگانا ہے۔ اگلے دن جس وقت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے سامنے توریت کے حکامات بیان کر رہے تھے کہ چوری کی سزا یہ ہے، بدکاری کی سزا یہ ہے، جوے کی سزا یہ ہے، شراب کی سزا یہ ہے، یعنی مختلف جرائم کا آپ تذکرہ کر رہے تھے اور ان کی سزائیں بیان فرما رہے تھے، اتنے میں قارون بھی وہاں آ ٹپکا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں یہ صرف آپ کی امت کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی یہی احکامات ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان جرموں میں سے کوئی جرم میں بھی کروں تو میری بھی یہی سزا ہے، یعنی توریت کا یہ حکم سب کے لیے ہے، نبی کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی۔ چنانچہ یہ بات سن کر قارون کہنے لگا کہ عالی جا، یہ ایک عورت ہے میرے پاس جو کہتی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی اس کے ساتھ جرم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ اس کو میرے سامنے۔ جس وقت اس عورت کو سامنے لایا گیا، موسیٰ علیہ السلام پر جب اتنا بڑا الزام لگایا گیا تو آپ بڑے غصے میں آ گئے اور انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں آپ نے اس عورت سے جھڑک کے کہا کہ اے اللہ کی بندی، تمہیں میں اس رب کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نے فرعون کو دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا اور قوم بنی اسرائیل کے واسطے دریا کے اندر راستے پیدا کر دیے، میں تجھے اسی رب کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ حقیقت کیا ہے اور تم کون سا الزام مجھ پہ لگانا چاہتی ہو۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا خوف دلایا، اگرچہ وہ بدکار تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اس واز کو وہ مان گئی اور اس نے کہا کہ علی جا بات یہ ہے کہ میں آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتی، اصل میں مجھے قارون نے لالچ دیا تھا، سونا چاندی دینے کا مجھے لالچ دے کر آپ پر الزام لگانے کے لیے تیار کیا تھا۔ علی جا آپ کا دامن صاف ہے، میں آپ پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں لگاتی، بس میں دنیا کی دولت کے لالچ میں آ گئی تھی اور میں نے قارون کی بات مان لی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا اور آپ نے قارون کی طرف انتہائی غیظ و غضب کے ساتھ دیکھا اور فرمایا اے اللہ کے دشمن، تو اس قدر کمینگی پہ اتر آیا کہ تو نے اللہ کے نبی پر الزام لگانا شروع کر دیا اور اس قدر گھناؤنا الزام اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم پیغمبر پہ لگا دیا۔ پھر آپ نے اللہ کی طرف رجوع فرمایا اور عرض کی اے الہی، قارون اس قدر سرکش ہو گیا ہے کہ اس نے تیرے نبی پر اتنا بڑا الزام لگانا شروع کر دیا ہے، مولا اب تو اس کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم آیا اے پیارے موسیٰ، ہم نے زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے، آپ زمین کو جو حکم دیں گے زمین آپ کا حکم مانے گی۔ آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو قارون کو پکڑ لے، چنانچہ زمین نے جو ہے وہ قارون کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ قارون جو ہے وہ گھٹنوں تک زمین کے اندر دنسا دیا گیا۔
سارے اس کے نوکر چاکر علیحدہ ہو گئے، صرف 2 بدبخت آدمی اس کے ساتھ رہے، باقی سب اس سے جدا ہو گئے۔ اور قارون اپنے ان 2 ساتھیوں سمیت زمین کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر دھنستا وہ اپنے گردن تک زمین کے اندر چلا گیا اور منتیں سماجتیں کرنے لگا، اپنی رشتہ داری کے جو ہے وہ واسطے دینے لگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ جس وقت وہ تھوڑا سا اس کا سر باہر رہ گیا تو کہنے لگا، ہے موسیٰ، تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے زمین کے اندر اس طرح غرق کر کے میرے سارے خزانوں پہ تم جو ہے وہ قبضہ کر لو؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے دشمن، ہرگز میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تیرے ان ذلیل خزانوں کے اوپر قبضہ کروں۔ فرمایا آپ نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے خزانوں کو اور اس کے سارے جو ہے وہ گھر کو بھی اپنے اندر سمیٹ لے۔ چنانچہ زمین نے اس کے سارے محل کو، اس کے خزانوں کو، اس کے سونے چاندی کو، ہر چیز کو اپنے اندر جو ہے وہ سمیٹ لیا۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک قارون جو ہے وہ زمین کے اندر دھنستا ہی چلا جائے گا، نیچے سے نیچے تر جاتا ہی چلا جائے گا۔ اور اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے قارون کو اس کی سر کی کشی کی وجہ سے، اس کی پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے ہم نے اسے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو کوئی لشکر ایسا نہیں تھا کہ جو اللہ کے مقابلے میں اس کا بدلہ لے سکتا۔ وما کان من المنتصرین، اور نہ اس کا بدلہ لیا جا سکا۔ واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس، اور وہ لوگ جو کل تک کہتے تھے کہ قارون جیسا ہمارا بھی نصیب ہوتا تو ہم بڑے بخت والے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی لوگ قارون کے اس عبرتناک انجام کو دیکھ کے کہنے لگے، وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہ یہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے وسیع فرما دیتا ہے اور جس کا رزق تنگ فرما دیتا ہے۔ اگر ہم پر رب کا احسان نہ ہوتا تو آج ہم بھی قارون کی طرح زمین کے اندر دھنسا دیے جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عجب بات ہے کہ کافروں کو کامیابی عطا نہیں کی جاتی، کافر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔